حضرات محترم، بندہ کہتے ہیں جی خطا کا پتلا ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو اسے غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں سر سے پاؤں تک پورے کا پورا نیک ہوں اور مجھ سے غلطی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ انبیاء رسول جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ انبیاء سارے کیا ہیں؟ معصوم عن الخطا، گناہ ان کے قریب جا سکتا نہیں۔ باقی جتنے انسان ہیں ہم سے غلطی ہو سکتی ہے، اور پھر اس غلطی جب بندے سے ہو جائے تو پھر توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو نکالا تھا تو شیطان نے کہا تھا یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور کرتا رہوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ نے فرمایا جا تو اپنا کام کر، میں اپنا کام کروں گا۔ یا اللہ یہ تو گمراہ کرنے پر تلا ہوا ہے، فرمایا یہ گمراہ کرے گا میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ مالک کب تک کھلا رکھے گا؟ کوئی اس کی لمٹ ہے؟ 10 سال بندے کی زندگی تک، 20 سال زندگی ہو، 40 سال زندگی ہو، 60 سال کا بابا ہو جائے، پھر فرمایا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ یہ گمراہ کرنے پر تلا رہے گا، گمراہ کرے گا، میں اپنے بندوں کی آخری سانس تک توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا۔ میرا بندہ ایک مرتبہ کہے گا یا اللہ معاف کر دے، میں اسے معاف کر دوں گا۔ یہ ہے، یہ بھی چاس نہیں آئی تو پھر میں اور غلطی نہیں کر سکتا۔ فرمایا تو جتنا مرضی ٹل لگا لے۔ اب ظاہر بندہ 40 سال کا ہو جائے تو بندے کو کچھ نہ کچھ تو ہوش آ ہی جاتی ہے کہ یار اب تو پلٹ آؤں اللہ کی بارگاہ میں، اب تو لوٹ آؤں اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر کچھ نہ کچھ تو بندے کو خیال آتا ہے۔ فرمایا شیطان تو ساری زندگی لگا لے، میرے بندے کی عمر 50 سال کی ہو یا 60 سال کی ہو یا 80 سال کا ہو یا 100 سال کا بابا ہو، فرمایا ایک مرتبہ میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے گا، تیری ساری زندگی کی محنت پہ شیطان پانی پھیر دوں گا اور اپنے بندے کی توبہ قبول کر کے اسے جنتی کر دوں گا۔ میں بڑا کریم رب ہوں، میں بڑا رحیم رب ہوں۔ اور پھر بندہ گناہ کرتا ہے، گناہ کے بھی بڑے طریقے ہیں۔ میں بتا تو نہیں رہا کہ اس طرح گناہ کرنا اللہ معاف کرے، لیکن وہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کس طرح کے کیے جاتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے 2 طرح کے گناہ جو کرتے ہیں 2 قسمیں ہیں۔ ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے جس کا معاملہ بندے اور بندے کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم ساری زندگی چوریاں ڈکیتیاں کر کے لوگوں کا دل دکھا کے پریشان کر کے پھر آ کے کہتے ہیں صلاۃ و تسبیح یا اللہ معاف کر دے، مرنے پہلے وہ معاف کریں گے تو پھر معافی ملے گی۔ ساری زندگی لوگوں کو دکھ پہنچا کے پریشان کر کے پھر یا اللہ معاف کر دے، اللہ فرماتا ہے پہلے وہ تو تینوں معاف کرے۔ یہ 2 طریقے کار ہیں۔ 2 پہلا طریقہ یہ ہے بندے کا اور رب کا معاملہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ بندہ اکیلا کمرے میں ہو اور کوئی گناہ کرے، تیسرا بندہ دیکھے ہی نہ، رب دیکھتا ہے یا بندے کو پتا ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہے یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ مثلا ایک بندے نے اکیلے کمرے میں بیٹھ کے شراب پی لی، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی اور بندے نے دیکھا ہی نہیں، یہ اکیلا تھا، شراب پی لی، شراب پی کے غسل کر کے رب کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرنے آ گیا، اللہ فرماتا ہے جا تجھے معاف کر دیا، کیونکہ یہ تیرا اور میرا معاملہ ہے۔ تیسرا بندہ کوئی نہیں تھا، ایک بندے کو اس نے چپیٹ مار دی، مکہ مار دیا، تو اب جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ بندے سے پہلے معافی مانگ، بندے سے پہلے۔ ہم تو 30 سال لگا دیتے ہیں بندوں کو پریشان کرنے میں، کوئی نہ کوئی پوائنٹ پکڑتے ہیں کہ یہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ٹینشن میں آئے تاکہ جلدی لگا جائے۔ یاد رکھیں سب سے زیادہ بڑا گناہ یہ ہے کہ بندہ مخلوق خدا کو ستائے، اس سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے نیک تے چنگا کام یہ کہ بندہ مخلوق خدا نال پیار کرے۔ ہم دوسروں کو ستانے میں پریشان کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کچھ اپنا بھی کر لیں۔ جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے لوگوں کو ستانا چھوڑ دیں، خود اپنی فکر کریں، اور جس کو ستایا ہے پریشان کیا ہے آج وقت ہے اسے معافی مانگ کہ یار مجھے معاف کر دے، غلطی ہوگی مجھ سے، دولت کے نشے میں تھا یا بڑے عہدے کے نشے میں تھا، میں نے غلط کیا، آج مجھے معاف کر دے۔
تو معاف کر دے گا تو میرا رب بھی مجھے معاف کر دے گا۔ یہ توبہ کرنے کا طریقہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے شیطان جتنا مرضی ٹل لگا لے، میرا بندہ جب میری بارگاہ میں آتا ہے سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اوپر سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن دل سے توبہ نہیں کرتے۔ علماء نے لکھا یہ تو مذاق کرنے والی بات ہے، رب سے مذاق کرتے ہو، اور کوئی رہ نہیں گیا دنیا میں، رب سے مذاق۔ اگر توبہ کرنی ہے تو ایسی کریں کہ دوبارہ پلٹ کے گناہ کی طرف نہ جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا تھا، پوچھا گیا حضور آپ کیا کہتے ہیں توبۃ نصوحہ کے بارے میں؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا جب دودھ تھنو سے نکل آئے تو واپس ڈالنا ممکن ہے؟ حضور ممکن ہی کوئی نہیں، واپس کیسے ڈالیں تھنو میں دودھ، یہ تو نکل آیا، امپوسیبل ہے۔ فرمایا بندہ جب توبہ کر لے تو واپس جانا ایسے امپوسیبل ہو جیسے دودھ کا واپس جانا امپوسیبل ہے۔ توبہ اس طرح کریں کہ واپس پلٹ کے نہ جائیں۔ وہ تو ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، فرمایا کر دیا، پھر گناہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، فرمایا کر دیا، پھر گناہ کرتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، فرمایا کر دیا، بار بار گناہ کرتا ہے، بار بار معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھو ملائکہ، اسے یہ بھی پتا ہے میرا رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی، اور سچے دل سے توبہ کریں۔ حضرت مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضور گناہ گار کو بھی رحمت سے حصہ ملتا ہے؟ گناہ گار کو بھی رحمت سے حصہ ملتا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا دو برتن لاؤ۔ فرمایا میں سمجھاؤں گا، مثال دے کے سمجھاؤں گا۔ ایک برتن تھا صاف ستھرا، ایک میں تھوڑا کیچڑ تھا، گندا تھا۔ فرمایا ان دونوں کو اگر بارش میں رکھ دیا جائے تو پانی دونوں پہ آئے گا یا ایک پہ آئے گا؟ اس نے کہا حضور دونوں پہ پانی آئے گا۔ فرمایا دونوں پانی سے بھر جائیں گے؟ حضور بھر جائیں گے۔ فرمایا نیک ہو یا بد ہو، جب رب کی بارگاہ میں جب توبہ کرتا ہے تو دونوں کو رحمت کا ملتا ہے۔ جس طرح یہ برتن دونوں بھر جاتے ہیں، بارش نہیں دیکھتی یہ برتن گندا ہے یا برتن ٹھیک ہے۔ فرمایا وہ تو کریم رب ہے، کوئی نیک ہو یا بد ہو، رب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آ جائے، اللہ نیک کو بھی عطا فرماتا ہے، بد کو بھی عطا فرما دیتا ہے۔ توبہ اس طرح کریں۔ میرے پاک نبی کا ارشاد گرامی، سرکار فرماتے ہیں التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ پیار سے کہہ لیں سبحان اللہ۔ توبہ کرنے والا کون ہے جی؟ اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا حبیب۔ اور پھر قرآن مجید کا ایک دوسرا مقام ہے، سنیں تو آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ رب کے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جن کو اپنا حبیب کہے یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اللہ جن کو پسند کرے یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ ہم دھکے کھاتے ہیں دنیا میں، یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا، اولاد کے پیچھے دھکے کھاتے ہیں۔ تم مار کے قبر میں جا پھر پتا چلے گا۔ 10 مرلے کی بلڈنگ بندہ کھڑی کر دیتا ہے تو چھوٹی سی قبر کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ میرے 4 بیٹے ہیں، کم از کم ایک بیٹے کے لیے 5 مرلے کا پلاٹ تو ہونا چاہیے، کر تو پلاٹ کٹھے، حساب اتنے دینا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا بندے کے پاس دولت ہونی چاہیے، لیکن دولت ہو پھر اللہ کا شکر ادا بھی کرے۔ اس لیے قرآن میں رب نے کہا تھا انما اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد اور مال آزمائش ہے تمہارے لیے۔ کیا مطلب؟ کئی لوگ مال کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں، کئی اولاد کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں۔ بندہ یہاں پہ پلازے بنا رہا ہوتا ہے، بلڈنگیں تیار کر رہا ہوتا ہے، پلاٹ خرید کے دیے جا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کل مر جانا ہے۔ اپنی موت کے بارے میں سوچیں، قبر کے بارے میں سوچیں، وہاں نہ میں نے کام آنا ہے نہ آپ نے میرے کام آنا ہے، ہر بندہ اپنی اپنی قبر میں جائے گا۔ اور حضور کا فرمان ہے اگرچہ نیک اولاد کام آتی ہے، رہنے دے بھائی، اور رہنے دے عبدالرحمان بھائی، ان کو بلا رہنے دے، نیک اولاد کام آتی ہے، بخشش کی دعا کام آتی ہے، بندہ کچھ خود تو کر کے جائے نا۔ 50 سال گزر گئے بندے کو کماتے ہوئے کیا کر رہا ہے؟ کہ بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ موت آ گئی تو پیچھے دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعا کرنے کا طریقہ آپ نے سکھایا ہوتا تو کوئی دعا کرتا نا، پتہ ہی کوئی نہیں دعا کیوں کری دیے۔ اب دعا کرنے کے لیے بھی مولوی صاحب کی محتاجی ہے، ہم کیوں نہیں اپنے بچوں کو سکھاتے؟ ضروری ہے کہ حافظ ہو دعا کرنے والا، حافظ ہو تو پھر دعا کرے، کوئی ضروری ہے قاری ہو تو پھر دعا کرے، ضروری ہے کوئی عالم ہو تو دعا کرے، کوئی بندہ بھی ہو کلمہ گو مسلمان ہو دعا کر سکتا ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ تو ہم نے طریقہ کار اپنا رکھا ہے نا، مولوی صاحب کے پاس جائیں اور وہ دعا کریں، ہم خود بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ طریقہ اپنی اولاد کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کتنا بڑا برگزیدہ وہ بندہ ہے جسے اللہ کہتا ہے یہ میرا حبیب ہے۔
محبت سے کہہ سبحان اللہ۔ وہ بندہ کتنی شان والا ہے جسے اللہ کہتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں۔ اب ساری زندگی اللہ فرماتا ہے تجھے ہو گئے دھکے کھاتے ہوئے، 40 سال تیری عمر گزر گئی ہے، اب بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے۔ لوٹ آ میری بارگاہ میں اور توبہ کر، آ کے میری بارگاہ میں توبہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے مجھے جنتی کر دینا۔ تعالیٰ کی کہا